اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، رمضان کی عظمت اور اہمیت کے سلسلے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے خطبہ شعبانیہ کے بعض فراز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی جملے کو اور اسی خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہاں پر ہم پہنچتے ہیں کہ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يُحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ وَعَمَّا لَا يُحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ۔ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اپنے آنکھوں کو بند کر لو۔ حالت روزہ میں، اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی آنکھوں کو بند کر لو ہر اس چیز سے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور ہر اپنے کانوں کو بند کر لو ہر اس چیز سے جس کو سننا جائز نہیں ہے۔ یعنی رسول اکرم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا رہے، یہ ظاہر روزہ ہے، لیکن اگر تم حقیقی معنوں میں روزے تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہارے جسم کے تمام اعضاء و جوارح روزے سے ہونے چاہیے۔ ان میں سے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہماری آنکھ اور ایک ہمارے کان۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر لو ہر اس چیز سے جسے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ جو چیز دیکھنا جائز نہیں وہ سال بھر ناجائز ہے، اور جو چیز سننا جائز نہیں وہ سال بھر ناجائز ہے اس کا سننا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں کہ اور بہتر طریقے سے اس پر عمل کر سکیں، یا کوشش کر کے اگر ہم اس مہینے میں یہ عمل کر لیں گے تو باقی سال کے لیے ہماری پریکٹس ہو جائے گی کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو ہر وہ چیز جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے اپنی آنکھوں کو اس سے بند کر لو، ہر وہ چیز جس کو سننا جائز نہیں ہے اپنی آنکھوں کو اس سے، اپنے کانوں کو اس سے بند کر لو۔ لہٰذا حرام کی طرف نگاہ نہ کرو۔ آج حرام بہت عام ہو گیا ہے اور بہت آسان ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ یہ موبائل جو ہمارے ہاتھ پہ، اس میں نہ جانے کتنی چیزیں ہم حرام صبح سے شام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کریں۔ جانے نہ انجانے ہم جو گناہ میں مرتکب ہو رہے ہیں اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں اور پیغمبر کی سفارش پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سننے کی بات ہے، لوگ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی برائی کر رہا ہے، آپ کہیں ہم تو کر نہیں رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، نہیں، سننا بھی وہی حکم ہے۔ غیبت کرنے والے کا جو حکم ہے وہی غیبت سننے والے کا حکم ہے، لہٰذا اگر آپ کے سامنے کوئی کرے، اگر روک نہیں سکتے تو کم سے کم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یا اس سے کہیں کہ میں آپ کی بات نہیں سن سکتا ہوں کیونکہ رسول نے منع کیا حرام سننے سے، آپ حرام بول رہے ہیں، میں حرام نہیں سننا چاہتا۔ غیبت ایک قسم ہے اس کی، غنا ہے، موسیقی ہے، کسی فحش اور دیگر چیزوں کی آوازیں، ان سب چیزوں سے انسان پرہیز کرے۔ آنکھوں کو بند کر لے برائی سے دیکھنے سے، اور کانوں کو بند کر لے حرام سننے سے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ إِيطَامِ النَّاسِ، اور فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو، لوگوں کے جو یتیم ہیں ان پر دست شفقت پھیرو، ان کے ساتھ مہربانی کرو۔ رسول اکرم اس جملے کے بعد ایک اور جملہ فرماتے ہیں، یطحن علی ایضامکم، تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ دنیا مہربانی کرے۔ آج دنیا میں جو یتیم ہیں تم ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، کل تمہارے بچے یتیم ہوں گے۔ بالآخر اس دنیا کا سسٹم یہی ہے، آج کوئی جو زندہ ہے وہ کل مر جائے گا، جو آج کوئی یتیم ہے کل ہمارے بچے یتیم ہوں گے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے یتیموں کے ساتھ لوگ اچھا برتاؤ کریں تو تم دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تاکہ اس دنیا کو ایک بہترین جگہ بنا سکو۔ سسٹم یہی ہے دنیا کا۔ کوئی انسان جو نیکی کرتا ہے عام طور سے لوگ اس کی نیکی کو یاد رکھتے ہیں، اگر کوئی یتیم نوازی کرتا ہے تو لوگ اس کے یتیموں کا اس لیے خیال رکھتے ہیں کہ وہ یتیم نواز تھا، لوگ اس کے گھر والوں کا اس لیے خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں دوسروں کا خیال رکھتا تھا۔ اور رمضان تو اس کا بہترین موقع ہے کیونکہ اس میں ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اس وقت ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں اس وقت یتیم پروری کرنا اور یتیم نوازی کرنا اور زیادہ ثواب کا سبب بنے گا، کیونکہ ایک دفعہ حالات آسان ہیں، لوگوں کے لیے فراہم ہیں، اس وقت مدد کرنا اپنے آپ میں ثواب رکھتا ہے، لیکن جب حالات سخت ہیں اور یتیم کے لیے اور زیادہ سخت ہیں، نادار کے لیے اور زیادہ سخت ہیں، تو اس میں مدد کرنے کے نتیجے میں ہمیں
دوہرا ثواب بلکہ اور زیادہ ثواب، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں عمل کرنے کے نتیجے میں بہت زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ عمل خالصتاً للہ ہونا چاہیے۔ ہم اس کو فیس بک کے لیے اور ٹویٹر کے لیے اور واٹس ایپ کے لیے اور لائک کے لیے اور شیئرنگ کے لیے یہ کام انجام نہ دیں، بلکہ اس لیے انجام دیں کیونکہ رسول نے فرمایا ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ وَعَرْفُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اس مہینے میں۔ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کوشش کرے کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھا کر بارگاہ الہیہ میں توبہ کرے۔ توبہ کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ، بلکہ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اپنے عمل سے نادم ہونا۔ اگر یہ عمل نہیں ہے تو باقی اس کے بعد کے دونوں مرحلے بیکار ہیں۔ پہلا مرحلہ توبہ کا ہے ندامت، یعنی انسان جو غلطی کر رہا ہے اس پر نادم ہو، پشیمان ہو کہ میں نے غلط کیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہ مرحلہ نہیں ہے اور ندامت نہیں ہے تو بعد کے دونوں مرحلے بیکار ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے ندامت، جو عمل میں کر رہا تھا اور میں نے کیا، میں اب نادم ہوں کہ غلط کیا، افسوس ہے مجھے، غلط کیا میں پشیمان ہوں، واقعاً پشیمان ہوں۔ پھر استغفار کرے، توبہ کرے کہ خداوند عالم اپنی زبان پہ لے کر آئے کہ خداوند عالم میں نے جو غلطی کی تھی مجھے معاف فرما دے، خدا ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر بغیر ندامت کے معافی طلب کریں گے تو تیسرا مرحلہ بھی اپنے آپ حاصل نہیں ہوگا، تکرار نہ کرنا اپنے گناہ کی۔ تو توبہ کے 3 مرحلے، پہلا ہے ندامت، میں اس چیز پر پشیمان ہوں جو میں نے انجام دیا، پھر میں زبان سے اپنی پشیمانی کا اظہار کروں اور خداوند عالم سے طلب مغفرت کروں کہ انشاءاللہ خدا ضرور مغفرت کرے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ میں عہد کروں کہ اب اس عمل کی تکرار نہیں کروں گا۔ فرما رہے ہیں رسول اکرم کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ وَعَرْفُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اس کی طرف دعا کے لیے نماز کے وقت، اپنی نمازوں کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ خداوند عالم پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ خداوند عالم کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس سے مانگا جائے۔ ہم دیگر ذوات کو جو وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے در، چونکہ ان کو اللہ کے طرف سے مقام حاصل ہے، وہ اللہ کے خاص منتخب بندے ہیں، لہٰذا ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ورنہ اصل خدا ہی کی طرف بارگاہ میں ہم جاتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لیے۔ خدا پسند کرتا ہے جب بندہ مانگتا ہے۔ جب بندہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ ہاں میرے بندے مانگ، کیا مانگ رہا ہے، میں عطا کروں گا۔ اور فرمایا رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دعا کر نماز پڑھتے دعا نہیں کرتے، خدا ایسے بندے کی نماز کو پسند نہیں کرتے، دعا نہیں کرتا۔ دعا نہ کرنے کا مراد یہ کہ یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے تیری، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ دعا کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ میں محتاج ہوں تمہارا۔ اللہ سے کہنا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس بات کی علامت ہے کہ میں بندہ ہوں اور میں محتاج ہوں۔ تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے بارگاہ الہیہ میں اور دعا کرے۔ کس وقت بہترین وقت ہے؟ جس وقت نماز کا وقت ہو۔ تو ماہ مبارک رمضان میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم نماز اول وقت پڑھیں۔ اول وقت پڑھنے کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ وقت خدا کو پسند ہے، تبھی اس نے اس وقت پہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے اول وقت پہ نماز پڑھنا۔ دوسرا، اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اس روایت کی تفسیر میں اور اس میں موجود ہے۔ تو ہمیں رسول اکرم نے جو فرمائش فرمائی اس خطبے میں، جس کی جن چیزوں کا آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، پہلی چیز یہ ہے کہ خداوند عالم کہ اس مہینے میں انسان اپنے کان کو محفوظ رکھے گناہ سے، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے گناہ سے، مہربانی کے ساتھ پیش آئے یتیموں کے ساتھ تاکہ دنیا اس کے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اس وقت توبہ کرے اپنے گناہوں کی۔ توبہ کے لیے میں نے عرض کیا کہ 3 مرحلے ہیں، بغیر ان مرحلوں کے توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلا ندامت ہے، دوسرا زبان سے توبہ ہے، تیسرا تکرار نہ کرنے کا عزم ہے کہ اب میں دوبارہ یہ کام انجام نہیں کروں گا، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں وقت نماز دعا کرے۔ البتہ ہر وقت دعا کر سکتا ہے، لیکن وقت نماز بہترین وقت ہے دعا کا۔ ہم بارگاہ الہیہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس بلا سے تمام مومنین کو محفوظ رکھے، تمام مومنین و مسلمین و بشریت کو محفوظ رکھے۔ خداوند عالم سے دست دعا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کے حل کے لیے جو سب سے عظیم دعا ہے، ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔